الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسعادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، پچھلے جمعہ شریف پر غزوہ احد کا ابتدائی حصہ میں نے بیان کیا۔ یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ جمعہ پر اس کا اگلا حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ آج اسی وعدے کے مطابق جو بقایا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت احد کے میدان میں جا رہے تھے، پچھلے جمعہ پر آپ نے سنا کہ چھوٹے بچے بھی ساتھ شریک ہوئے تھے، جن میں سے کچھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیا اور باقی حضرات اپنے اصرار پر پھر دوبارہ جنگ میں اندر شریک ہو گئے تھے۔ میدان جنگ یعنی احد کے میدان میں جہاں پہ کافروں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، وہاں پہ پہنچ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم سے، اپنے مسلمان صحابہ سے ایک خطاب فرمایا، یعنی تقریر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ظاہری بات ہے جس وقت کوئی اہم کام کرنا ہو تو آرمی کا چیف اپنے نوجوانوں سے خطاب کرتا ہے اور ان کو رہنمائی کی جاتی ہے کہ اپنے معاملات کو کس طریقے کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان احد میں جا کر ایک خطاب ارشاد فرمایا۔ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر یہ خطبہ مکمل موجود ہے، میں اس کا مفہوم اور معنی آپ کے سامنے عرض کروں گا عربی عبارت کے ساتھ ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد میں خطاب کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا یا ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میری وصیتیں، میرے آرڈر، میرے حکم صرف اور صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیے ہیں۔ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہی حکم میں تمہیں سناتا ہوں۔ اللہ نے حرام کاموں سے بچنے کا آرڈر دیا، وہی حکم میں تمہیں سناتا ہوں۔ یعنی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، جو کچھ کہتا ہوں اللہ کے آرڈر سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں اور حرام چیزوں سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ جنگ کے میدان میں خطبے کا پہلا جملہ یہ کتنی بڑی حکمت عملی پر مشتمل ہے۔ ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے جرنیلوں کو اس بات کا پیغام دے رہے تھے
کہ تمہاری فتح، تمہاری کامیابی، تمہارا دشمن پر غلبہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس وقت تم اللہ کے فرما بردار نہیں بن جاؤ گے، اور اس وقت تک تم کبھی اپنے دشمن کو زیر نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ نہیں جاؤ گے۔ جن کاموں سے رب نے منع کیا ان سے رک جاؤ، جن کاموں کا رب نے آرڈر دیا وہ کرو۔ یہ پہلے جملے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگلا جملہ کیا تھا؟ فرمایا ثم انکم الیوم فی منزل اجر و ظہر لمن ذکر الذی علیہ۔ فرمایا آج کے دن جس مقام پر تم کھڑے ہو یہ اجر کا گھر ہے، اجر کا مقام ہے، اور اسی مقام سے تم آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر کے لے کے جاؤ گے۔ وہ جنگ کا میدان تھا کہ اگر جام شہادت نوش کر لیا وہ بھی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر غازی بن کر یہاں سے گئے تو وہ بھی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا یہ اجر اور ظہر ذخیرہ، کہ ذخیرہ کرنے کے مقام بھی یہی ہے، کچھ سمیٹنا ہے تو یہاں سے جوڑ لو، اور آگے قیامت کے دن کے لیے کچھ اجر بنانا ہے تو وہ بھی یہاں سے ہی اکٹھا کر لو۔ لمن ذکر الذی علیہ، فرمایا جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا اس کے لیے یہ مقام اجر کا ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم وطن نفسہ لہو علی الصبر، جس شخص نے یہاں پہ کھڑے ہو کر اپنے نفس کو صبر کا عادی بنایا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کی طرف سے جو مشکل آئے گی ہم اس پر صبر کریں گے۔ والیقین والجد والنشاط، اور اس نے اپنے آپ کو یقین کی عادت ڈال لی کہ جو کچھ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوگا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا والجد، جد و جہد، فرمایا مشقت محنت کرنے کا جس نے عادی بنایا اور اپنے آپ کو خوش مزاج کر لیا، فرمایا اس مقام پر وہی شخص اجر اور آخرت کے لیے ذخیرہ لے کے جائے گا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے جہاد کے حوالے سے جملہ بولا، فرمایا فَإِنَّ جِهَادَ الْعُدُوِّ شَدِيدٌ كَرِيهٌ، دشمن کے ساتھ لڑنا اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آئے۔ اب دو ہی مرحلے ہیں، یا تو بچ جائے گا یا مارا جائے گا۔ تو فرمایا دشمن کے ساتھ لڑنا اگرچہ شدید مشکل کام ہے، لیکن فرمایا قلیل من یصبر علیہ، تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ اس پر صبر کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لوٹاتے ہیں۔ الا من اعظم اللہ تعالی رشدہ، فرمایا ہاں جس کو اللہ اپنی توفیق سے ہدایت کا راہ اس کے دل کی آنکھوں کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تو قید خانہ ہے، یہ دنیا تو مصیبتوں کے ڈیرے ہیں، دنیا میں تو ساتھی بھی بے وفا ہیں، آخرت کی منزلیں بڑی آسان ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس وقت انسان جان کی قربانی دے دے گا اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرمائے گا۔ فإن اللہ تعالیٰ مع من اطاعہ، یہ جملہ بھی جنگ کے میدان میں سپاہیوں کے لیے بڑا اعلیٰ تھا۔ فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوگا جس نے رب کی تابعداری کی ہے، اللہ اطاعت کرنے والوں کا ساتھی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے جو کچھ مہربانی، شفقتیں، رحمتیں اتریں گی وہ اس پر اتریں گی جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ عَصَاهُ، اور شیطان اس کے پلڑے میں چلا جائے گا جو رب کی نافرمانی کرے گا۔ اب آپ خود سوچ لو، جس کے لشکر میں شیطان آ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہی ہوگا۔ تو اس واسطے لشکر جب دشمن کے مقابلے میں جائے تو اس میں کوئی اللہ کا نافرمان بندہ نہ ہو، فرما بردار ہو۔ جب فرما بردار ہوں گے تو پھر صرف انسان نہیں لڑ رہے ہوں گے، اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوگی۔ اور فرمایا شیطان ان کے ساتھی بنے گا جو شخص اللہ کا نافرمان ہوگا۔ فرمایا فَافْتَتَحُوا أَعْمَالَكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى الْجِهَادِ، فرمایا آج کے دن اپنے عمل کا، نیک عمل کا افتتاح کس عمل سے کرو؟ فرمایا بالصبر علی الجہاد، فرمایا جہاد کے اس میدان میں ڈٹ جاؤ، دشمن اگرچہ زیادہ ہیں لیکن تم یہاں پہ ثابت قدم ہو کے ڈٹ جاؤ۔ وَالْتَمِسُوا بِذَلِكَ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ، آج اس میدان میں تلاش کرو اللہ کے وعدے کو۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نہ خوف کرو نہ غم کرو، جنت کی خوشخبری پہ راضی ہو جاؤ جس کا رب نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ حضور نے فرمایا اس میدان میں رب کے اس وعدے کو ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اور فرمایا فإنی حریص علی رشدکم، فرمایا میرا مقصد تمہاری رہنمائی ہے، میں حریص ہوں اس بات پر کہ تم میں سے ہر شخص ہدایت پا جائے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْاخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ وَالتَّثْبِيتَ مِنْ أَمْرِ الْعَجْزِ وَالضُّعْفِ، فرمایا آپس کے جھگڑے، آپس میں لڑائیاں یہ بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے، بہادروں کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک جنگی حکمت عملی کے لیے آرمی کے ایک بہت بڑے جرنیل، جو سب سے بڑے جرنیل تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپس کی لڑائیاں نہیں رکھنی، آپس میں لڑو گے تو دشمن کے سامنے بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری لڑائی صرف اور صرف دشمن سے ہے، آپس کی لڑائی سے دشمن کو فائدہ نہ پہنچاؤ، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور فرمایا جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ تعالی بینہ و بینہ، فرمایا ابھی ابھی اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، جس شخص کے کردار میں کوئی حرام کام ہوا، فرمایا اللہ اس شخص کو اپنے آپ سے جدا کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے، یہ وہی بندہ سمجھتا ہے جس کو رب کی مدد کا یقین ہو اور جسے پتہ ہو میں کچھ نہیں کرتا، سب کچھ میرا رب ہی کرتا ہے، اسے اس سزا کا جو ہے احساس ہوگا کہ جس شخص نے بھی حرام کام کیا اللہ اس کے ساتھ اپنی جدائی ڈال دے گا، اللہ اس سے جدا ہو جائے گا۔ اب خود سوچ لو، جس سے رب جدا ہو جائے اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہم تو دنیا کے معاملات میں خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ رب کی مدد نہ ہو۔ تو سرکار نے میدان احد میں فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جو شخص حرام کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق توڑ دے گا، اللہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ کلمہ پڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے، وہ اپنے آپ کو بے شک مسلمان کہتا رہے، وہ کہے گا میں اللہ کا ہوں، لیکن رب نہیں کہے گا یہ میرا ہے۔ رب اس وقت کہے گا یہ میرا ہے جب حرام کاموں سے بچتا رہا۔ اس سے پتہ چلا جنگ کے میدان میں بھی سرکار یہ نہیں فرما رہے تھے صفیں ایسے سیدھی کرنی ہیں یا صفیں کیسے سیدھی کرنی ہے، اگرچہ یہ معاملہ بھی جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن سرکار نے جو بنیادی چیزیں تھیں وہ ارشاد فرمائیں کہ حرام کاموں سے جو شخص بچتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی سنگت میں رہے گا، اور جس شخص نے حرام کام کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ کا تعلق اس سے ختم، اللہ تعالیٰ کا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ وَمَنْ رَاغِبَ رَهُ عَنْهُ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ذَنْبَهُ، فرمایا جس نے حرام کام سے منہ پھیر لیا، سامنے آیا حرام کام سے منہ پھیر لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے سے اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ مین چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اور پھر آگے جملہ دیکھو، جنگ کا میدان تھا اور اللہ کے نبی خطبے میں کیا ارشاد فرماتے، فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ عشرا، درود کی پاور ہے، درود کی طاقت ہے۔ سرکار نے جنگ کے میدان میں بھی یہ کہا، فرمایا جس شخص نے میری ذات پر ایک بار درود پڑھا اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر 10 بار درود بھیجیں گے۔ اب یہ دیکھو جنگ کے میدان میں بھی حضور علیہ السلام نے درود و سلام کی رغبت دلائی، اس واسطے اس کا کوئی وقت متعین نہیں، جب پڑھو جتنا پڑھو جیسے پڑھو، انسان کو جتنے ادب سے پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو فائدہ نصیب ہوگا۔ جنگ کے میدان میں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور درود کا جو ہے حکم دیا، اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے بھلائی کی کسی مسلمان سے یا کافر سے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ اسے پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اب مسلمان کی بھلائی کیا ہے، کافر کے ساتھ بھلائی کیا ہے، وہ میں آگے جنگ کے سلسلے میں جو باتیں آئیں گی اس میں سے آپ دیکھ لینا کہ مسلمان کے حق میں بھلائی کیا ہے اور کافر کی بھلائی کیا ہے۔ اور فرمایا اجر اسے دنیا میں بھی ملے گا اور اللہ اسے آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمْعَةُ، تو یہ دیکھو جنگ کے میدان کا خطبہ، سرکار نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان رکھا اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اس پر نماز جمعہ رب ذوالجلال نے فرض فرما دیا ہے۔ جنگ کے میدان میں یہ چیزیں کیوں بیان کی جا رہی تھیں؟ یہ مسلمانوں کی پاور ہے، مسلمانوں کی طاقت ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان رکھنے والے پر فرض ہے جمعہ پڑھنا، اللہ صبیًا، بچے پر فرض نہیں، یہ بھی حضور نے فرمایا، اور امراتن، عورت پر بھی فرض نہیں، اور مریضن،
کوئی بیمار ہو جو چل کے نہیں جا سکتا مسجد میں، بات سمجھ بھی نہیں سکتا، فرمایا اس پر بھی فرض نہیں جمعہ۔ اور آگے فرمایا او عبدا مملوکن، کسی کا غلام ہو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ ومن استغنى عنها استغنى اللہ عنہ، فرمایا جس نے جمعہ کی نماز سے منہ پھیرا اللہ کی رحمت اس سے اپنا منہ پھیر لے گی۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ومن استغنى عنها، جس نے جمعہ سے منہ پھیرا، بے قدری کی اس عظیم دن کی، اس عظیم موقع کی، اللہ کی رحمت برس رہی تھی، فرمایا اللہ کی رحمت اس سے اپنا منہ پھیر لے گی۔ جس سے رب کی رحمت منہ پھیر لے اس کا کیا بچے گا؟ یہ جہاد کے میدان کا خطبہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا ما عالم من عمل یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، فرمایا میں جتنے بھی عمل کو جانتا ہوں کہ جو اللہ کے قریب کرتے ہیں تمہیں، میں ان سب کا آرڈر تمہیں دے چکا ہوں۔ اور آگے حضور نے فرمایا اور جو عمل میں جانتا ہوں کہ تمہیں اللہ سے دور کریں گے میں اسے منع کر چکا ہوں، لہٰذا میرے آرڈروں کو پورا کرو اور جن کاموں سے میں نے روکا ان کاموں سے تم رک جاؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ قَدْ نَفَسَ فِي رُوحِي الرُّوحُ الْأَمِينُ إِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ أَقْصَى رِزْقِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْهُ شَيْءٌ، فرمایا میرے دل میں فرشتہ جبریل نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ڈالا ہے کہ کسی شخص کو اس کے موت کے وقت سے پہلے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب یہ جملہ بھی بڑا پیارا ہے کہ جنگ کے میدان میں آنے والا کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں تو موت کے منہ میں جا کے حضور نے ڈال دیا، فرمایا نہیں، موت وقت سے پہلے کسی کو نہیں آئے گی، جس وقت ٹائم پورا ہوگا اس وقت بیڈ پہ بھی آ جائے گی، اور اگر وقت پورا نہ ہوا تو جنگ کے میدانوں میں بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر جو اشعار لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا وصال شریف ہونے لگا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، موت کا وقت بالکل قریب ہوا تو آپ کی زبان سے یہ اشعار نکلے، آپ نے فرمایا لوگو میں جب بھی جنگ کے میدان میں گیا میری خواہش تھی کہ اللہ مجھے موت شہادت کی عطا فرمائے، میں نے جنگ کے میدان میں بچنے کا نہیں سوچا، مرنے کا سوچا، ہر میدان میں میں نے موت کو ڈھونڈا، اور فرمایا اب دیکھ لو میرے بدن پہ 4 انگلیوں جتنی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ کوئی زخم کا نشان نہ ہو، کہیں تیر، کہیں نیزے، کہیں تلوار، کہیں برچھی، کہیں نیزے کا زخم ہے، لیکن موت مجھے جنگ کے میدان میں نہیں آئی، موت مجھے آج بستر پہ آ رہی ہے۔ فرمایا اگر جنگ کے میدان میں موت آتی تو میں مر گیا ہوتا کب کا، میں تو موت کو ڈھونڈتا رہا کہ موت مجھے آئے، لیکن آج میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ امت کو سبق دیا جہاد سے منہ نہ موڑنا اور جہاد سے پیچھے نہ ہٹنا، کیوں؟ فرمایا موت آتی ہے تو ہر انسان کو اس کے وقت کے مطابق ہی آتی ہے، وقت سے پہلے کسی کو موت نہیں آتی، وقت سے پہلے کوئی شخص مر نہیں سکتا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا، انٹرنیٹ کے ذریعے ایک شخص نے ہمیں ارسال کیا، ہم نے اس پہ یقین کیا اس وجہ سے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت پر ہمیں یقین ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک علاقے میں مزدور کام کر رہے تھے، کنویں کی کھدائی میں کام ہو رہا تھا کہ اچانک کھدائی کے دوران مٹی کا بڑا سا تودا، بڑی سی ڈھیر ساری مٹی گری اور مٹی کے نیچے ایک مزدور آ گیا، نیچے دب گیا۔ لوگوں نے شور اٹھایا، مزدور کا نام تھا منظور حسین، کہ منظور حسین نیچے دب گیا ہے، لیکن تلاش کرنے کے بعد جب نہ ملا، انہوں نے مٹی بھی کھودی لیکن اندر سے کوئی نہ نکلا، تو لوگوں نے کہا شاید اسے وام ہو گیا ہو، منظور حسین کہیں چلا گیا ہو، اور یہاں پہ تو نہیں ہے تو مٹی کے نیچے ہو سکتا ہے نہ دباؤ۔ انہوں نے ساری مٹی اوپر ڈال دی کنویں کے اور واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کے 30 سال بعد اس علاقے میں آبادی شروع ہوئی۔ جس وقت آبادی قائم ہوئی تو لوگوں نے اپنے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کنواں کھودا، اور اتفاق سے یا اللہ کی قدرت سے اسی مقام سے کھدائی ہونے لگی جہاں پہ اس وقت وہ لوگ کھدائی کر رہے تھے۔ کھدائی کے دوران کپڑے کا ایک ٹکڑا لوگوں کے سامنے آیا، انہوں نے سمجھا اتنا گہرائی میں کپڑے کا ٹکڑا کیسے آ گیا، تو ان کا جو ٹھیکیدار تھا اس نے کہا تھوڑا دھیان سے، ہو سکتا ہے کوئی راز ہو۔ انہوں نے آرام آرام سے مٹی نکالی، دیکھا جب نیچے پہنچے تو ایک شخص ہے جس کی سفید داڑھی ہے اور اس کی داڑھی کے بال اس کے پیٹ سے بھی نیچے جا رہے ہیں، اور اس کے سر کے بال اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اس کے چہرے کو بھی انہوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا تو جسم کا گوشت اور چمڑا بالکل پلپلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے بڑے آرام سے اسے باہر نکالا اور اسے کچھ ہوا پہنچی اور دودھ وغیرہ، روٹی بھگو کر دودھ میں اسے کھلائی،
کچھ وقت کے بعد جب وہ سنبھلا تو لوگوں میں اس سے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنا پتہ نہیں کہ میرا معاملہ کیا ہے، میں مزدوروں کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہا تھا، میرے سر پر گری مٹی اور میں نیچے دب گیا، ساتھی ڈھونڈتے رہے لیکن کسی کو شاید نہ ملا ہوا ہو، میں نیچے دب گیا، مجھے نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوا، اتنا مجھے پتا ہے کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی رب کی طرف سے میرے منہ میں دودھ آ جایا کرتا تھا۔ آج 30 سال گزر گئے، مٹی کے نیچے وہ شخص زندہ رہا اور لوگوں نے اس وقت ادھر ادھر بات پھیلائی تو یہ بات پھیلی کہ منظور حسین نامی مزدور واقعی گم ہوا تھا۔ جب اس کے عزیز رشتہ دار آئے انہوں نے کہا واقعی یہی منظور حسین ہے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد 10 سال تک منظور حسین زندہ رہا۔ 10 سال کے بعد اس کا وقت پورا ہوا اور اللہ نے اسے موت عطا فرمائی۔ یہ ہے اصل بات کہ موت کسی کو اس کے وقت سے پہلے نہیں آتی۔ کوئی ڈرے کہ میں سیدھی بات کہوں گا تو مجھے کوئی یہ کرے گا، مجھے کوئی یہ کرے گا، یہ بھول ہے۔ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک کہ قدرتوں والا رب نہ چاہے۔ سرکار نے احد کے میدان میں یہی کہا کہ وقت سے پہلے تمہیں موت نہیں آ سکتی، اور میں نے خود یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے فلاں حصے کی وجہ سے زندہ ہیں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہے۔ جسم کے کسی حصے کا کردار ضرور ہے لیکن زندگی رب کی طرف سے ہے۔ میں نے خود بطالہ کے شہر، یہ قریب ہے، محفل شریف پہ ہم گئے، وہاں پہ چھوٹا سا نوجوان سا لڑکا تھا، بالکل سنگل جسم تھا اس کا۔ تقریر کے بعد جب ہم چلے نا تو وہ چند قدم چلتا پھر بیٹھ کر سانس لیتا، تھک جاتا سانس لیتا، پھر چند قدم چلتا پھر بیٹھ جاتا سانس لیتا۔ میں نے کہا بھائی یہ جوان ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ مولانا آج سے تقریباً 16 سال پہلے اس بچہ تھا، ہم اس کو لے کے گئے ہسپتال میں تو ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا اس کے گردے ختم ہو چکے ہیں، گردے ختم ہیں، دونوں گردے، اور جواب دے کر ڈاکٹروں نے کہا تھا گھر لے جاؤ، یہ زیادہ سے زیادہ 15 دن جیے گا یا 16 دن جیے گا، تم اس کی خدمت کرو، اس سے زیادہ یہ جی نہیں سکتا۔ انہوں نے خود دکھایا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا 16 دن چھوڑو، اسے 16 سال ہو گئے، اللہ نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے زندگی کا آنا اور موت کا آنا، یہ رب کی طرف سے ہے۔ ظاہری طور پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کیا تو مارا جاؤں گا، جس وقت تک وقت پورا نہ ہو اس وقت تک کوئی کسی کو مار بھی نہیں سکتا۔ سرکار نے احد کے میدان میں یہی ارشاد فرمایا وقت وہی ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹائم پورا ہو جائے، اور فرمایا کسی کا رزق یہ نہیں کہ رب نے اس کے مقدر میں لکھا ہو اور رزق کھانے سے پہلے وہ مر جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے مقدر کا ایک لقمہ ہے وہ دنیا سے کھا کے جائے گا، کھانے سے پہلے نہیں مرے گا۔ اور حضور نے فرمایا فاتقوا اللہ ربکم، ہاں اللہ سے ڈرتے رہو، واجملوا فی طلب الرزق، رزق کے معاملے میں کردار اچھا رکھو۔ رزق کمانا ہے تو کمائی کا طریقہ اچھا ہو، لڑائی جھگڑوں سے رزق نہیں ملتا۔ سرکار نے خود فرمایا ولا یحملنکم استبطاؤہ ان تطلبوہ بمعصیۃ اللہ، اگر تمہارے مقدر کے رزق میں کچھ دیری ہے تو تم رب کی نافرمانی کر کے کبھی رزق نہیں کما سکتے، آئے گا اسی وقت جس وقت رب کی طرف سے ٹائم پورا ہوگا۔ لہذا رزق کے آنے میں دیر ہو جائے تو کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ چلے جانا، فرما بردار رہنا۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی فرما برداری سے ملتا ہے، نافرمانی سے نہیں ملتا۔ اور فرمایا قد بین لکم الحلال والحرام، میں نے حلال و حرام تمہیں بیان کر دیا۔ فرمایا کچھ چیزیں ہیں جو شبہات میں ہیں ان سے بچتے رہنا، کیونکہ فرمایا بادشاہوں کی جو چراگاہیں ہوتی ہیں نا، لوگ بھیڑ بکریاں چرانی ہوں تو اس کے نیڑے بھی نہیں جانے دیتے کہ جو بکری نیڑے جائے گی وہ چراگاہ میں چلی جائے گی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے نزدیک بھی نہ جانا، نزدیک جاؤ گے تو حرام میں پڑ جاؤ گے۔ فرمایا دور دور رہنا تاکہ حرام سے بچتے رہو۔ یہ سارا خطبہ یہاں پہ ختم ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا اپنی تقریر کا میدان احد میں، فرمایا المومن من المومنین کالراس من الجسد، مومن کا مومن کے ساتھ تعلق وہی ہے جو سر کا بدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ کبھی ایسا دیکھا کہ کسی کے سر میں درد ہے تو آنکھیں سو رہی ہوں، بھائی سر میں درد ہے مجھے تو کچھ نہیں، یا نچلا بدن سکون کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں زخم ہے تو سارا بدن بے چین ہے،
سرکار نے فرمایا مومن کا مومن سے تعلق یہی ہونا چاہیے، کسی ایک بھائی کو تکلیف ہے تو وہ درد سب کو محسوس ہونا چاہیے۔ یہ آخری جملہ ارشاد فرما کے خطبہ مکمل کیا۔ یہ تھا خطبہ جو میدان احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ ان کی حکمت عملی ہے، اور یہ اس حیثیت سے بھی کہ سرکار اس وقت آرمی چیف تھے، فوج کے جرنیل بھی تھے، اپنی امت کے نبی بھی تھے، اپنے شاگردوں کے استاد بھی تھے، مریدوں کے پیر بھی تھے۔ ان سارے معاملات کو مد نظر رکھ کر رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آگے سنو۔ جس وقت جنگ کی تیاری شروع ہو چکی احد کے میدان میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نصیحت یہ کی کہ میرے آرڈر سے پہلے جنگ شروع نہیں کرنی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ احد کے پہاڑ پر ایک اونچی جگہ تھی، ٹیلا سا، سرکار نے 50 تیر انداز وہاں پہ کھڑے کیے اور فرمایا اگر ہم دشمن کی صفوں میں گھس کر دشمن کو مار رہے ہوں تب بھی تم نے نیچے نہیں اترنا، اور اگر دشمن ہماری صفوں میں گھس کر ہمیں مار رہا ہو اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا رہے ہوں، اور میں اس وقت تک تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میرا آرڈر تمہیں نہ پہنچے۔ یہ نصیحتیں دو کی اور جنگ کا آغاز ہونے لگا۔ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے یہ بڑی پیاری بات ہے، اس پہ تھوڑا غور کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تلوار تھی، اپنی تلوار، سرکار کی اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار۔ سرکار نے وہ تلوار ہوا میں لہرا کے پوچھا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا تم مجاہدوں میں سے کون سا شخص ہے جو مجھ سے میری تلوار لے اور اس تلوار کا حق ادا کرے، تلوار بھی لے اور تلوار کا حق ادا کرے۔ اب یہ خواہش ہر کسی کی تھی کہ حضور کی یہ نسبت والی تلوار ہمیں مل جائے، سب نے ہاتھ آگے کیے، لیکن سرکار نے تلوار پیچھے کھینچ لی، پیچھے کھینچ لی، پیچھے کھینچ لی۔ صحابہ کی صف میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آگے بڑھے، انہوں نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حقہ، یہ بتاؤ تلوار کا حق کیا ہے؟ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، برادری کا حق کیا ہے، آپ کی تلوار کا حق کیا ہے یہ بتائیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سننا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کا حق بیان کیا، فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنیا، فرمایا میری تلوار کا حق ہے کہ اس تلوار سے رب کے دشمنوں کے گلے کاٹنے ہیں، اور اتنی دیر تک کاٹنا ہے جب تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی نہیں ہو جاتی۔ تلوار کو ٹیڑھا کر دینا ہے جنگ کے میدان میں، فرمایا یہ حق ہے، لینی ہے تو کوئی لے لے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تلوار پھر مجھے عطا فرمائیے۔ میں آپ کے ذہن پر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خود بھی پیدا ہو رہا ہو۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں، سارے جہانوں کی رحمت بھی ہیں، اور اپنی تلوار کا حق یہ بتا رہے ہیں کہ میری تلوار سے دشمنوں کے گلے کاٹنے ہیں، ان کو کاٹ کر رکھ دینا ہے، اور اس وقت تک کاٹنا ہے جب تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ آپ ذرا اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے یہ بتائیے جس وقت حضور یہ فرما رہے تھے کیا اس وقت بھی رحمت تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے نا، رحمت تھے کہ نہیں تھے؟ رحمت تھے، رحمت للعالمین میں 1 انچ بھی کمی نہیں آئی، لیکن پھر یہ فرمانا کہ دشمن کو کاٹنا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے دعا کرے پھر بھی رحمت ہے، وہ دشمن کے قدموں کے نیچے چادر بچھائیں تب بھی رحمت ہے، اور اگر دشمن کو کاٹنے کا آدر فرمائے تب بھی وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کو سمجھاؤں گا بات، آپ کو سمجھ آئے گی۔ مریض مختلف قسم کا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے تو کسی مریض کو ڈاکٹر میٹھا سیرپ دے کر کہتا ہے میاں یہ پیتے رہو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اسے وہ دوائی دی۔ کسی کو کڑوی گولی دی لیکن اوپر مٹھاس لگی ہوئی تھی، کہا یہ کھا جاؤ گے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن مریضوں کے مرض کا ڈاکٹر کو بتایا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارا آپریشن کرنا پڑے گا، بدن کو چیرنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر دے میٹھا شربت تو پھر بھی مریض کے لیے وہ مہربانی کر رہا ہے، اور اگر ڈاکٹر مریض کے بدن کو چیر دے آپریشن کرتے ہو پھر بھی ڈاکٹر مہربانی کر رہا ہے کہ ظلم کر رہا ہے؟ مہربانی کر رہا ہے۔
اور کبھی یہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ جسم کا کچھ حصہ بیماری سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے خدا نخواستہ کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، یہاں پہ زخم تھا، ڈاکٹر نے کہا تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر نے ٹوکے سے ہڈی بھی کاٹی، یہاں سے ہاتھ بھی کاٹا، ظلم کیا کہ مہربانی کی؟ بولیے نا، مہربانی کی۔ ڈاکٹر ہڈی کاٹے، ٹانگ پوری کاٹ دے، بازو پورا کاٹ دے، پھر بھی مہربانی کر رہا ہے، میٹھا شربت دے پھر بھی مہربانی کر رہا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، یوں ہی سمجھو سرکار اپنے دشمنوں کو دعائیں دیں پھر بھی مہربانی فرما رہے ہیں، سرکار دشمن کو کاٹنے کا عادت فرمائے پھر بھی مہربانی فرما رہے ہیں۔ کچھ دشمن ہوتے ہیں جن کی بیماری دعاؤں سے حل ہو جاتی ہے، اور کچھ دشمنی میں اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اب ہاتھ کیوں کاٹا گیا کہ یہ ہاتھ یہاں پہ رہتا، ڈاکٹر نے کیوں کاٹا تو یہ مرض آگے پوری بازو کو متاثر کر دیتی، اور اگر بازو متاثر ہوتا تو یہ جسم متاثر ہو جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہیں تو دنیا کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، ایسوں لوگوں کو کاٹنا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے، اس واسطے فرمایا کہ کاٹ دینا اس تلوار کا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ نے تلوار پکڑی، سرخ رنگ کی پٹی اپنے سر پہ باندھی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جنگ کے میدان میں جب ابو دجانہ کے ماتھے پہ سرخ پٹی آتی نا تو دشمن سمجھتا اب ہماری خیر نہیں، کہ یہ شخص اب موت کے ڈرے بغیر ہمارے صفوں میں گھسے گا اور ہمیں اس نے چھوڑنا نہیں۔ حضرت ابو دجانہ نے جو ہے دشمن کی صفوں میں گھس کر ان پہ حملہ کیا اور ایک ایک کافر کو چن چن کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس میدان میں حضور کے پھپھی زاد بھائی بھی تھے جن کا نام تھا حضرت زبیر، حضور کی پھپھی حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں مجھے رنج بڑا ہوا کہ سرکار سے تلوار میں نے مانگی تھی لیکن سرکار نے مجھے نہیں دی، ابو دجانہ کو دے دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ رنج ہونا اور بات ہے، غصہ اور بات ہے۔ غصہ نہیں کیا، رنج ہوا، ایک دکھ پہنچا کہ مجھے نہیں ملی، سرکار نے ان کو دے دی، اور دل میں کیا سوچا کہ پھر دیکھتے ہیں ابو دجانہ کیا بہادری کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں تاڑ میں تھا کہ ابو دجانہ پھر آج کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت زبیر کہتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں تلوار لہرا کر حضرت ابو دجانہ یہ کہہ رہے تھے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصنح لدى النخیل، کہتے میں وہ ہوں جس سے میرے یار نے وعدہ لیا۔ یار سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے وعدہ لیا کہاں پہ؟ وَنَحْنُ بِالصَّنْحِ لَنَدْخِيلِ، کہ ہم کھجوروں کے باغات میں، کوہ کے دامن میں، پہاڑ کے دامن میں بیٹھے تھے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اقوم الدہر فی القیول، کہ سرکار نے وعدہ لیا کہ ابو دجانہ زندگی بھر جب بھی لڑنا ہے پچھلی صفوں میں نہیں پہلی صف میں جا کے لڑنا ہے، یہ سرکار نے مجھ سے وعدہ لیا۔ اور آگے حضرت ابو دجانہ کہا کرتے تھے اضرب بسیف اللہ والرسول، فرمایا میں زندگی بھر لڑوں گا اللہ کی تلوار سے اور اللہ کے رسول کی تلوار سے۔ تلوار کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ رسول اللہ کی۔ صحابی کا ایمان دیکھو کہ رب کو رسول سے جدا نہیں ماننا، کہا اللہ کی تلوار، رب تلواریں بناتا ہے، یہ تلواروں کے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے، اللہ کا تو یہ کام ہی نہیں، لیکن رسول اللہ کی تلوار کو اللہ کی تلوار کہا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ رب سے جدا نہیں۔ یہ معاملہ حضور کے صحابی نے بیان فرما دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک دشمن کی صف سے ایک ہٹا کٹا مشرک نکلا، بڑا پاورفل، اور جیسے شیر نہ نکلے اپنی کھچار سے تو چنگاڑتا ہے، ایسے چنگاڑ کے بول رہا تھا، کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میرے سامنے آئے مجھ سے لڑنے کے لیے۔ اور مسلمان کی فوج کو اس نے یوں تانا دیا، اس نے کہا تم تو ایسے آئے بیٹھے ہو جیسے کسائی بھیڑوں بکریوں کو جمع کر کے ذبح خانے میں لے جاتا ہے کہ یہاں پہ سب کو ذبح کرنا ہے، تم تو یہاں پہ ایسے آئے ہو کہ تم سب کو ذبح کیا جانا ہے۔ جب یہ جملے وہ کہہ رہا تھا اور مسلمانوں کو کہہ رہا تھا کوئی آئے میرے مقابلے میں، تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس شخص کے مقابلے میں حضرت ابو دجانہ نکل آئے اور جن کے پاس حضور کی تلوار تھی، کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا آ میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں یہ مجھے اس وقت نہیں پتا چلا کہ یہ آنے والا ابو دجانہ ہے، کیونکہ ان کے چہرے پہ نقاب تھا، لیکن یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ جسامت اس کی زیادہ طاقتور ہے،
اسلحہ بھی اس کے پاس زیادہ ہے, یہ تو بالکل کمزور شخص تھا, لیکن اس نے کہا کہ میرے سامنے آؤ, میں تمہارے ساتھ لڑتا ہوں. کہتے ہیں اچانک یہ اس کے سامنے گیا, لڑائی شروع ہو گئی. اللہ کے نبی کے اس صحابی نے تلوار چلائی, کہاں پہ؟ اس کی گردن پہ, اور گردن پہ یوں نہیں چلی, تلوار نیچے کی طرف چلا دی حضرت ابو دجانہ نے, اور تلوار نیچے کی طرف چلی, گردن سے اندر گئی اور دونوں ٹانگوں کے درمیان سے تلوار نکل گئی. ایک جسم کا حصہ ادھر پڑا تھا, ایک جسم کا حصہ ادھر پڑا تھا. اور حضرت ابو دجانہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کے رسول کے شیر ہیں. اور حضرت ابو دجانہ نے حضرت کعب کو بلا کے فرمایا یا کعب کیف ترا, اے کعب دیکھو تو صحیح منظر کیسا ہے کہ رب کے محبوب کے صحابی نے دشمن کو کیسے ختم کیا. حضرت ابو دجانہ نے اس کو ختم کیا, قتل کیا. جنگ کے بعد ایک بات حضرت زبیر نے, جو حضور کے پھوپھی ذات تھے, انہوں نے حضرت ابو دجانہ سے مل کر کہی. انہوں نے کہا تمہارے جنگ کے میدان میں جتنا بھی کردار تھا بڑا اعلیٰ تھا, میں داد دیتا ہوں, اس کی تحسین کرتا ہوں, تمہاری تعریف کرتا ہوں, لیکن ایک بات بتائیے, تمہاری تلوار کے نیچے ہند نامی عورت جو ابو سفیان کی بیوی تھی, بعد میں مسلمان ہوئی, اور انہوں نے حالت کفر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا منہ سے. یہ ہند نامی عورت تمہاری تلوار کے نیچے کتنی بار آئی, مطلب یہ تھا کہ تم تلوار مارتے تو وہ ماری جاتی. تو حضرت زبیر نے کہا تمہاری ساری جنگی حکمت عملیوں پہ شاباش, میں اس پہ داد دیتا ہوں, لیکن یہ بتاؤ تمہاری تلوار کے نیچے جب ہندا آئی تھی تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا تھا. انہوں نے کہا چھوڑا اس وجہ سے, میری تلوار کے نیچے آئی کہ کرہت ان اضرب بسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ لا ناصر لہا, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں رسول اللہ کی تلوار سے کسی عورت کا سر کاٹوں. یہ تو بزدلی بنے گی نا کہ عورت کو ماروں. میں نے تلوار سے کاٹنا تھا تو بڑے بڑے بہادروں کو کاٹنا تھا, یہ تلوار کا حق تھا, یہ تو نہیں تھا نا کہ میں کسی بے سہارا عورت کا سر کاٹوں. یہ اس تلوار پہ داغ لگ جانا تھا, اس واسطے میں نے اس عورت کا سر نہیں کاٹا. اور اس جنگ میں حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص, آخری بات کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے, اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں جب جنگ کے میدان میں اترنے لگے تو انہوں نے مل کر کہا کہ چلو دونوں بھائی ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے دربار سے کچھ دعا کر لیتے ہیں. جنگ کے میدان میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اپنی زندگی کی آرزویں رب سے مانگتے ہیں. اکیلے گئے کہ ایک نے کہا میں دعا مانگوں گا تو آپ نے آمین کہنی ہے, دوسرے نے کہا جب آپ مانگو گے تو پھر میں آمین کہوں گا. دونوں نے باری باری دعائی مانگی. اب صحابیوں کا مزاج دیکھو اور ہم اپنا بھی اندر باطن دیکھیں کتنا کیسا فرق ہے. صحابی رسول دعا مانگنے لگے تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے بعد میں میری بیوی کو اتنی دولت مل جائے, میرے بچوں کو یہ مل جائے, ان کی جائیداد کو یہ ہو جائے, نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ دعا مانگی, یا اللہ جب میں جنگ کے میدان میں اتروں تو تیرے نبی کا, تیرے دین کا کوئی دشمن میرے ہتھے چڑھے جو بڑا طاقتور ہو, یا اللہ میری مدد کرنا, مجھے سہارا بخشنا تاکہ میں اس طاقتور کو اپنی تلوار سے گرا دوں, ختم کر دوں, اسے قتل کر دوں. یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا فرما. حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ دعا مانگی, حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا. اب باری ہے عبداللہ بن جہش کی دعا کی. انہوں نے دعا مانگی, یا اللہ جنگ کے میدان میں اتر رہے ہیں, میری دعا ہے میرا مقابلہ کسی طاقتور جنگجو سے ہو, اور دوران مقابلہ کوئی وہ میرا دشمن مجھے شہید کر دے, اور شہید کرنے کے بعد میرے کانوں کو بھی کاٹ لے, میرے ناک کو بھی کاٹ لے, میرے جسم کے ساتھ یہ سلوک کرے, اور کل بروز قیامت جب میں یا اللہ تیرے دربار میں آؤں تو مجھ سے تو پوچھے فیما جودیا انفو کا وعوزن, کہ بتا عبداللہ بن جہش تیرا ناک کیوں کاٹا گیا, تیرے کان کیوں کاٹے گئے. جب بڑے میدان قیامت میں تو پوچھے تو میں اس وقت تیرے نبی کی نعت پڑھوں اور میں کہوں فی کا وفی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ یہ ناک کان تیری ذات کی خاطر کٹے, تیرے نبی کی ذات کی خاطر کٹے, یہ میں کہہ سکوں. یا اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں. اب پہلے وعدہ ہو چکا تھا کہ آمین کہنی ہے, حضرت سعد نے آمین کہہ دیا, لیکن بعد میں کیا کہنے لگے, بعد میں کہنے لگے نمبر عبداللہ بن جہش مجھ سے لے گیا. دعا ڈاڈی اس نے کر دی تھی کہ اس نے شہادت مانگی, اور شہادت بھی اس درجے کی کہ رب پوچھے گا
کہ میرے بندے تیرے ناک کان کیوں کٹے؟ تو یہ بھائی میں کہوں گا تیرے نبی کی خاطر، تیرے نبی کی خاطر۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش کی یہ دعا قبول ہوئی، میدان جنگ میں شہید ہوئے اور دشمنوں نے ان کے ناک کان وغیرہ جو ہے وہ کاٹ لیے تھے۔ اس جنگ کے میدان میں اور بھی معاملات ہوئے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عبداللہ بن جہش کے ہاتھوں سے تلوار ٹوٹ گئی تھی، جنگ کرتے کرتے نا تلوار ٹوٹ گئی، تو دوڑ کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب سرکار اگر جیسا تعارف حضور کا دوسرا طبقہ کراتا ہے ویسا ہی تعارف ہوتا ہے، حضور فرماتا مجھے کیا کہتے ہو، میں تو صرف نماز روزے کا بتانے آیا ہوں، یہ تلوار ٹوٹی ہے تو اپنے معاملات کو حل کرو۔ لیکن سرکار سے عرض کیا نا تلوار ٹوٹ گئی، تو میرے نبی کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی، سرکار نے فرمایا خذھا یا عبداللہ اس کو پکڑ لو۔ اب حضرت عبداللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کے میدان میں کھجور کی شاخیں کیا کام کریں گی، لیکن جب حضور نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے وہ چھڑی کھجور کی پکڑی، جب یوں کیا اب کھجور کی شاخ نہیں تھی، وہ تلوار بن چکی تھی۔ سرکار نے کہا تھا نا یہ تلوار کی جگہ پہ پکڑو، تو پکڑی تو اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا تھا۔ اور یہی معاملہ حضرت عکاشہ کے ساتھ میدان بدر میں بھی ہوا، دونوں کی تلواریں نسل در نسل برکتاً یہ آتی رہیں، ہارون الرشید خلیفے تک حضرت عبداللہ بن جہش کی تلوار پہنچی۔ تو وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا ایمانی جذبہ نصیب فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو دین کی نوکری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد